لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها واجب الاحترام بزرگان گرامی قدر، عزیز بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کی گفتگو کا موضوع آپ نے سن رکھا ہے کہ اہل بیت کون ہیں اور ان کے مناقب کیا ہیں۔ یہ نہایت طویل موضوع ہے، مختصر کیا بھی جائے تو مشکل ہو جاتا ہے ایک مجلس میں اس کو پورا کرنا، اس کو نبھانا۔ تاہم میں کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے گوش گزار کر دیا جائے، تاکہ ایک خاکہ اور ایک مسئلے کا خلاصہ وہ آپ کے سامنے آ پائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے۔ اہل کے معنی ہیں والا، اور بیت کے معنی ہیں گھر۔ گھر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بیت کے معنی گھر ہے، لیکن اہل کا لفظ یہ مختلف اسلوب میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اہل بیت کا لفظ بھی آیا ہے، شہر کے رہنے والے اہل مدینہ کا لفظ بھی آیا ہے، اہل یثرب کا لفظ بھی آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل مدین کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ یعنی ایک بستی میں، ایک شہر میں رہنے والے
وہ اس شہر کے اہل ہیں، اہل مدینہ، مدینہ والے، مدین والے، یثرب والے، ملتان والے، یوں سمجھ لیجیے ہم سب اب کیا ہے، ملتان، اہل ملتان۔ اور ایک معنی اہل کا وہ دینی اور مذہبی نقطہ نگاہ سے بھی۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جس وقت سیلاب آیا ہے اور ہر سو پانی ہی پانی تھا، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لیا ہوتا۔ اب بیٹا نوح کے گھر میں رہتا تھا علیہ السلام، گویا کہ اگر شہر میں سارے بسنے والے اہل شہر ہیں تو گھر میں بسنے والے بھی، تمام بچے بھی، خواتین بھی، بیٹیاں بھی، سب کے سب وہ کیا ہیں، اہل ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اسی مناسبت سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات اللہ رب العزت سے عرض کی کہ انہو من اہلی، یہ میرے اہل میں سے تھا، اس کو تو بچا لیا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جواباً کیا ارشاد فرمایا، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ یہ آپ کا اہل نہیں تھا۔ اب بیٹا تو تھا، نوح علیہ السلام کے گھر میں تو رہتا تھا، لیکن اس کو اللہ ذوالجلال نے نوح علیہ السلام کا اہل نہیں کہا۔ کیوں نہیں اہل کہا؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا جو دین تھا، جس کے وہ داعی تھے، اس دین پر ان کا بیٹا نہ تھا۔ اسی لفظوں میں، اسی مفہوم اور اسی معنی میں آج ہم اپنے آپ کو اہل اسلام کہتے ہیں۔ بات سمجھو، اہل اسلام سب مسلمان، مقابلے میں اہل تشیع بھی بولتے ہیں، سمجھ گئے نا، اہل اسلام، اہل تشیع، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اہل کا اطلاق جہاں گھر والوں پر ہوتا ہے، شہر والوں پر ہوتا ہے، ایک فکر اور ایک مسلک والوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، صرف رہنے والے کا تعلق نہیں۔ پھر اگر اس سے آگے جائیں، قرآن مجید کے نصوص کو دیکھیں تو گھر میں جو افراد رہتے ہیں ان میں سب سے، جس سے گھر بنتا ہے اور خاندان وجود میں آتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ تو میاں بیوی ہیں۔ گھر جن سے بنتا ہے اور خاندان جن سے یعنی وقوع پذیر ہوتا ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جوڑا ہوتا ہے، وہ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر صرف بیوی پر اطلاق اہل کا قرآن مجید نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے حضرت اسحاق کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت، یہاں ایک اشارہ کیے دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہے کہ بشارت یعقوب کی ومن ورائے یعقوب یعنی اسحاق کی، اور ومن ورائے اسحاق یعقوب، یہ بھی بشارت دی کہ اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی، کہ بیٹا ہوگا، اسحاق کا بیٹا ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سوچنے کا مسئلہ ہے کہ اگر اسحاق ذبی ہیں یا ذبی تھے، ہونا تھا، تو یہ پہلے ہی پوتے کی بشارت کے کیا مانا؟ کچھ بات سمجھیں، یہ پوتے کی پہلے ہی بشارت،
اور اسحاق کے ذبح ہونے کے حکم اور یا خواب، یہ دونوں چیزیں آپس میں بکھر کے رہ جاتی. جب بیٹے کی بشارت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی بشارت تو پوتے کی مل چکی ہے، یہ ذبح ہونا ہی نہیں، وہ آزمائش تھی ہی نہیں. پھر معنی یہ بنے گا کہ یہ آزمائش نہیں تھی، حالانکہ اس آزمائش کو اللہ ابتلاء عظیم کہتے ہیں. وہ ابتلاء عظیم تبھی بنتی ہے جب اکلوتے بیٹے کی ہو، اور اکلوتا بیٹا حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے. تو خیر یہ تو ضمناً ایک بات ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ذبح کا جو ہے نا، مفسرین نے بھی کچھ لکھا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے، اور عیسائیوں کا یا یہودیوں کا تو یہ فیصلہ ہے ہی ہے، لیکن یہ سارا بے بنیاد ہے. اس وقت جب یہ بشارت اللہ ذوالجلال والاکرام نے دی تو حضرت سارہ حیران ہو، پریشان ہو. اس عمر میں، اس بڑھاپے میں، اب بیٹا جب دعائیں کرتے رہے اس وقت تو اللہ نے دیا نہیں، اب اس بڑھاپے میں بیٹا کیسے؟ تب اللہ رب العزت کے اس بشیر نے، بشارت دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہ اللہ کی برکت ہے اہل بیت. یہ اہل بیت کس کو مخاطب ہیں؟ حضرت سارہ کو. یعنی اہل بیت کس کو کہا ہے؟ بیوی کو. بیوی کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، یہ اللہ کی نوازش ہے اہل بیت پر، یعنی آپ گھر والوں پر. تو بیوی پر اس کا اطلاق اول والا میں قرآن مجید میں کئی مقام پر ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں ان کے بعد حضرت یوسف، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف ہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس کے ساتھ جو کچھ بیتی ہے ساری کہانی مطلوب نہیں ہے، قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ وہ عورت نے، عزیز مصر نے جو پلاننگ کی وہ اپنی پلاننگ میں ناکام ہوئی اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا. جب وہ گھر سے، کمرے سے باہر نکلے تو سامنے سے کون آ گیا؟ بادشاہ آ گیا جس کی بیوی تھی. وہ دیکھ کے حیران کہ کمرے سے یہ دونوں باہر آ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جس کو میں نے گھر میں پالا پوسا تھا وہ آج میرے ہی گھر پہ حملہ آور ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس وقت اس عورت نے کیا چال چلی؟ وہ کیا کہتی؟ وہ کہتی ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک. اب یہ اہل کون ہے؟ بیوی ہے نا. جو تیرے اہل کے ساتھ یہ ارادہ رکھتا ہو اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس کو گھر میں پالنا چاہیے، اس کو عزت دینی چاہیے. یہ اس کی ایک چال تھی، یعنی چور اور چاتر، جس کو ہم کہتے ہیں نا چور اور چاتر. چوری بھی کی اور چاتری بھی کر رہی. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں اس نے بادشاہ وقت کو اپنے بارے میں یہ کہا کہ میں تیری اہل ہوں، میں تیری گویا کیا بیوی ہوں. اہل کے لفظ میں بیوی اول وہلہ میں آتی. گھر کے افراد سب اس میں شامل ہیں، لیکن گھر تو بنتا ہے بیوی سے. اگر بیوی کو خارج کر دیا جائے تو گھر کیسے بنے؟ بات سمجھے نا؟ گھر کیسے بنے؟ گھر میں رونق کیسے ہو؟ گھر میں رونق ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، تو اسی اللہ کے فضل و کرم سے میاں بیوی کے آپس کے جوڑ سے ہوتے ہیں. اگر بیوی کو اہل سے خارج کر دیا جائے تو پھر اہل میں بچتا کون ہے؟ بلکہ اہل وجود میں آتا کیسے؟ اہل وجود میں نہیں آتا. اس لیے سب سے اول والا میں عرض کر رہا ہوں کہ بیوی خامند کے ساتھ، وہ خامند کا کیا ہے؟ اہل ہے، بیت کا اہل ہے. اسی طرح دیکھیے بعد میں آئے اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ اپنے وعدہ کے مطابق
جس وقت 10 سال تک انہوں نے مزدوری کی، بکریاں چرائیں، 10 سال تک بکریاں چرانے کے بعد معاہدے کے مطابق نکاح کر کے بیوی کو لے کے چلتے ہیں. سردی کی رات ہے، اب بیوی ٹھٹر رہی ہے، کمزور ہوتی ہے فطری طور پر مرد کی نسبت. سردی محسوس کی تو موسیٰ علیہ السلام چل نکلے. اب کیا کہا اللہ ذوالجلال نے وہاں؟ اللہ فرماتے ہیں فلما قضا موسیٰ الاجل سار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل کو لے کے وہاں سے چلے. کس کو لے کے چلے؟ اپنے اہل کو. اور وہ اہل کون تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی. اور گئے کس طرف جا رہے تھے؟ کیا ڈھونڈنے؟ نار کو ڈھونڈنے کے لیے. کوئی آگ لوں تاکہ تاپیں، تپش حاصل کریں، گرمی حدت حاصل کریں سردی کی اس رات میں. تو یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ سب سے پہلے اہل کا اطلاق جس پر ہوتا ہے وہ کون ہے؟ سب سے پہلے وہ اس خامد کی بیوی ہوتی ہے جس سے گھر بستا ہے، ورنہ کرائے پہ ہی لینا پڑتا ہے اور بغیر بیوی کے کرائے پہ مکان بھی نہیں ملتا. کیوں بھائی؟ ہے حقیقت یا نہیں؟ وہ کہتا ہے پتہ نہیں جناب کرایہ دے بھی نہ دے، لیکن بیوی ساتھ ہوگی تو بھاگنے کا امکان کم ہے. اگر اکیلا ہے تو اس کو کوئی کرائے پر مکان دینے کے لیے میں تیار نہیں. گھر بھی تب بنتا ہے جس وقت بیوی ہوتی ہے. پھر بیوی ہی کو اگر خارج کر دیا جائے تو پھر بیت میں عرض کیا بچتا کیا ہے؟ بیت بنتا ہی نہیں. نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بیٹے، نہ بیٹی. اس لیے اہل بیت میں سب شامل ہیں، بیوی بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں. آپ دیکھیے حدیث میں آتا ہے مسند امام احمد میں، نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ بہت قیمتی ہار آیا. اللہ اکبر کبیر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہار میں اس کو دوں گا احب اہلی کے لفظ، مسند امام، جو میرے اہل میں میرے نزدیک بہت محبوب ہے. اب ازواج مطہرات کا تاثر یہ تھا کہ یہ ہار اب ملے گا سیدہ عائشہ کو. ازواج مطہرات کا تاثر کیا تھا کہ یہ ہار کس کو ملے گا؟ سیدہ عائشہ کو، ابو قحافہ کی پوتی کو، صدیق اکبر کی بیٹی کو. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے اہل میں سب سے محبوب ہے میں اس کو یہ ہار دوں گا. لیکن ہوا کیا کہ نبی علیہ السلام نے یہ ہار دیا سیدہ امامہ کو، جو حضرت زینب کی بیٹی تھی. بات سمجھے؟ اور یہ وہی امامہ ہیں کہ جن کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد جن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تھا. تو حضرت امامہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا اہل کہا. کیوں کہا؟ کیسے کہا؟ کہ وہ بیٹی کا کیا تھی؟ بیٹی تھی. بیٹی کی بیٹی بھی اس کے اہل میں ہے، اگرچہ وہ علیحدہ گھر میں رہتی، لیکن اس کو نبی علیہ السلام نے اپنا اہل قرار دیا ہے. ہم اس کو مانتے ہیں. ہمارا تو یہ مسلک ہی نہیں اس کو نہ مانو، اس کو نہ مانو، اس کو نہ مانو. نہ بھائی، ہم تو سب کو مانتے ہیں. ہم یہ تفریق نہیں کرتے. ہمارا مسلک ہمیں تفریق کی اجازت نہیں دیتا اور کسی مرحلے میں بھی اجازت نہیں دیتا. نہ انبیاء کی ماننے میں، نہ صحابہ کو ماننے میں، نہ اہل بیت کو ماننے میں، نہ ائمہ کو ماننے میں. کیوں بھائی؟ تفریق کی ہمیں اجازت ہے. ہم تمام سے انبیاء کو مانتے ہیں. وہ بھی بد نصیب ہے جو انبیاء کی میں بھی تفریق کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسل. ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ہم سب کو مانتے، سب کو اللہ کا رسول مانتے. اسی طرح وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہوا، ہم ان سب کو صحابہ مانتے، سب کو صحابی تسلیم کرتے.
بدعی فرقوں کی طرح نہیں، روافض کی طرح، خوارج کی طرح، ناصبیوں کی طرح ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرات ائمہ ہوں، وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہو، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ سب ہمارے امام ہیں، یہ سب ہمارے امام ہیں۔ یہ تقسیم جو کر دی ہے، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں اور یہ ہمارے ہیں۔ ہم ہمارے کی بات نہیں کرتے، ہم سب کو اپنا سمجھتے ہیں، ہم سب کو اپنا امام مانتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اور امام مالک کو بھی، امام شافعی کو بھی، اور امام احمد بن حنبل کو بھی رحمہم اللہ۔ اور پھر بعض کو ماننے اور بعض کو نہ ماننے میں جو انتشار اور جو تفریق اور جو تفرقہ اور جو لڑائی پیدا ہوتی ہے، پناہ بخدا، پھر ایک دوسرے پہ جو الزام تراشی ہوتی ہے، پناہ بخدا، وہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ پھر ان حضرات نے کیا کہا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے سے بھی گریز نہیں کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور بعض بدنصیب ایسے ہیں جو آج بھی یہ اپنی زبان سے ہذیان بکتے ہیں۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہم ماننے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے جن کو اپنا اہل کہا ہے ہم مانتے ہیں، حالانکہ وہ کیا ہے، آپ کی نواسی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا اہل کہا، ہم مانتے ہیں، وہ ہمارے اہل ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اپنا اہل کہا، ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ ان کی اپنے اہل ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کبیرہ اپنا گھر کس کے گھر کو کہا ہے؟ اور ذرا سوچو کہ نبی علیہ السلام نے اپنا گھر کس کے گھر کو کہا ہے؟ صدیقہ کائنات کے گھر کو کہا ہے۔ بین بیتی و منبری، اس بیت میں کون سا گھر شامل ہے، کون سا گھر مراد ہے، اور آج بھی کس گھر کی نشاندہی ہے؟ بات سمجھے ہے کچھ؟ اب اس کو اگر گھر سے نکال دیا جائے، اہل بیت سے نکال دیا جائے، تو پیچھے اہل بیت میں بچتا کون ہے؟ جس گھر کو نبی علیہ السلام نے اپنا گھر کہا ہے، جہاں اب بھی نبی علیہ السلام ہیں، جہاں اب بھی نبی علیہ السلام ہیں، اور زندگی میں بھی تھے۔ زندگی میں ایسی صورت، اللہ اکبر، ایک صحابیہ نے تو اپنی باری ہی حضرت عائشہ کے سپرد کر، عائشہ کے سپرد۔ یہ کیوں کی؟ عائشہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کا تعلق اور وابستگی محبت کی بنا پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے انہیں ایک جیش میں، ایک لڑائی کے موقع پہ جیش کا، لشکر کا امیر منتخب کی۔ عمر بن عاص بڑے ذہین فتین آدمی تھے، بڑے ہی ذہین آدمی تھے اور بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ اور ان کی سمجھداری کا آپ اندازہ لگائیے کہ جس وقت مہاجرین حبشہ گئے ہیں، صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ، تو ان کو واپس لانے کے لیے جو سفیر مقرر ہوئے تھے ان میں ایک عمر بن عاص تھے۔ اب آپ سمجھ گئے ہیں، پھر انہوں نے وہاں جا کے جو کردار ادا کیا، یہ اپنی جگہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے، میں ساری تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا تاکہ موضوع سے نہ نکل جاؤں۔ میری یہ عادت نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب سب کا احاطہ کروں، جو موضوع ہے اسی پر انشاءاللہ رہ کے بات کروں گا، ورنہ بات پھیلے تو اسی پر پھیلتی چلی جائے گی۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمر بن عاص ہے، ان کی اسی فطانت اور ذہانت کی وجہ سے مکے والوں نے بالاتفاق ان کو حبشہ بھیجا کہ جا کے ان کو واپس لاؤ، وہاں سے ناکام ہوئے۔ یہ عمر بن عاص جب ان کو امیر مقرر کیا، اس نے اتفاق کہیے یا سوئے اتفاق کہیے کہ اس لشکر میں ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے اس لشکر میں، اور یہ ان کے امیر تھے۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سوجی؟
ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کوئی بڑی قدر افزائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں میں کہ میری زیر قیادت ابو بکر بھی جا رہے ہیں، عمر بھی جا رہے ہیں، حالانکہ اکثر و بیشتر نبی علیہ السلام ان کو لشکروں میں بھیجتے ہی نہیں تھے۔ بسا اوقات بعض نے شکایت کی، شکوہ کیا کہ آپ ان کو کیوں نہیں بھیجتے، اکثر نہیں بھیجا کرتے تھے لشکروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر و عمر کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیے بھیجتا نہیں ہوں کہ یہ میرے کان اور میری آنکھیں ہیں۔ ابو بکر و عمر کے بارے میں فرمایا یہ میرے کان اور یہ میری کیا ہیں؟ آنکھیں ہیں۔ پھر یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ دونوں میں کان کون ہے اور دونوں میں آنکھیں کون ہے۔ اللہ اکبر کبیر ہے، یہ پھر اپنی جگہ مسئلہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر اسی بات پر کی بنیاد پر۔ تو خیر عمر بن عاص کو یہ سوجا کہ جناب اب موقع ہے، باری ہے، وقت ہے اپنے بارے میں کچھ پوچھنے کی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے پوچھتے ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، حضور آپ کے ہاں سب سے محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا بلا توقع فرمایا عائشہ۔ سب سے پہلے کس کا نام؟ عائشہ۔ یہ کہنے لگے بات نہیں بنی، بات سیدھی نہیں ہوئی۔ پوچھا میرا مقصد من الرجال، حضور میرا مقصد مردوں میں سے تھا، کیونکہ عمر بن عاص مرد ہی تھے۔ من الرجال، بندوں میں سے، مردوں میں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ابوہا، عائشہ کا ابو، وہ میرے نزدیک بہت محبوب۔ عمر کہتے ہیں ثم من، حضور پھر اس کے بعد کون؟ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں نے کچھ سوال اسی قسم کا کیا، پھر خاموش ہو گیا کہ کہیں پیچھے ہی نہ رہ جاؤں، میرا نام کہیں پیچھے ہی نہ لے، اب جتنا ہو چکا اتنی ہی بڑی ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ، یہ بھی صحیح بخاری میں روایت، ایک مرتبہ ازواج مطہرات اکٹھی ہوئی اور کہنے لگی، سوچنے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب عائشہ کے گھر ہوتے ہیں باری کے دن، جس باری کے دن حضرت عائشہ کے گھر ہوتے ہیں، اس دن مکہ مدینہ طیبہ سے وہ بھی پھل لا رہا ہے، وہ بھی تحفہ لا رہا ہے، وہ بھی ہدیہ لا رہا ہے، یہ ہدایہ آ رہے ہیں، تحفے آ رہے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں ہوتے ہیں کوئی بھیجتا ہی نہیں، ہم آپ کے ازواج نہیں ہیں، ہم آپ کی بیویاں نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ ہمارے ساتھ یہ جفا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان سب نے مشورہ کر کے حضرت ام سلمہ کو اپنا نمائندہ بنایا۔ اب ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کے بعد حضرت ام سلمہ کا بھی ایک مقام ہے، اور یہ بھی نہایت فتین اور معاملہ فہم خاتون تھی، صحابیہ تھی، زوجہ محترمہ ہماری اماں تھی، بہت معاملہ فہم۔ ان کی معاملہ فہمی کا آپ اندازہ کیجئے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کے بعد حکم دیا کہ قربانیوں کو ذبح کر دو اور احرام اتار دو، اب کوئی صحابی نہ قربانی کرنے کے لیے آمادہ ہے اور نہ ہی احرام کھول رہا ہے۔ وہ کھول دو احرام، کرو قربانی ہے، آپ حکم دے رہے ہیں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ پشیمانی اور پریشانی کی حالت میں اپنے خیمہ میں تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میرے خیمے میں آپ تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار ہویدہ دیکھے، نمایاں دیکھے کہ آپ پریشان ہیں۔ میں سرکار قربان جاؤں، یہ آپ پریشانی کیوں ظاہر کر رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا پریشانی؟ فرمایا ام سلمہ آپ دیکھتی نہیں کہ میں آج حکم دیتا ہوں اور کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ساری زندگی، بلکہ اشارہ کیا
حکم کیا، اشارہ کرتا ہوں تو اس اشارے پہ قربان ہو جاتے تھے. حکم دینا تو کجا رہا، میں جو رخ اختیار کرتا ہوں اسی طرف اپنا یہ رخ بدل لیتے تھے. سمجھ گیا یا نہیں سمجھے؟ تعویل قبلہ کے متعلق حکم بھی نہیں دیا، رخ بدل لیتے، میرے ایک اشارے پہ کٹ مرتے. آج حکم دے رہا ہوں، حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حکم مان نہیں رہے. پریشانی تو یہ ہے. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، حضور آپ ایسا کریں کہ آگے بڑھ کے اپنی قربانی آپ کریں اور احرام کھول دیں، پھر دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اپنے اونٹ کو ذبح کیا، احرام کھولا. صحابہ کرام نے دیکھا تو پھر سارے اپنے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دی. یہ مشورہ کس نے دیا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی اسی لیے میں نے کہا کہ بڑی معاملہ فہم صحابیہ اور زوجہ محترمہ تھی ہماری اماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہی ام سلمہ کو صحابہ ازواج مطہرات نے اپنا کیا بنایا؟ نمائندہ بنایا کہ جاؤ جا کے نبی علیہ السلام سے بات کرو کہ حضور ہمارا کیا قصور ہے. یہ سارے ہدایہ اور سارے تحفے تحائف اسی دن کیوں آ رہی ہیں جب عائشہ کی باری ہوتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ہماری باری میں یہ کیوں نہیں تحفے بھیجتے؟ اپنے ان ساتھیوں سے کہہ دیں ہمارا بھی خیال رکھیں، ہمارا بھی لحاظ کریں. نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فسقط. نبی علیہ السلام خاموش رہے. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ بات دوبارہ دہرائی کہ میں نمائندہ بن کے آئی ہوں سب کی، سب کا یہ مطالبہ ہے. آپ نے دوسری بار بھی بات سنی اور خاموش رہے. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں تیسری بار میں نے پھر بات کہی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا توزنی فی عائشہ، کہ مجھے عائشہ کے بارے میں نہ ستاؤ، مجھے عائشہ کے بارے میں نہ ستاؤ، تکلیف نہ دو، ایذا نہ پہنچاؤ، اس کی بات نہ کرو، اس کا شکوہ اس قسم کا نہ کرو. واحد عائشہ ہے کہ جس کے لحاف میں میں لیٹا ہوتا ہوں تو جبرائیل وہی لے کے آ جاتا ہے. یہ کیفیت تمہارے ساتھ میری نہیں تھی. یہ تنہا عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات یہ سب کی سب کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں. قرآن مجید کی نص اور قرآن مجید کا پورا سیاق آپ شروع رکوع سے دیکھیں. یا نساء النبی من یات منکن بفاحشہ، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ. یہ یا نساء اس کے ضمن میں آ کے یہ بات کہی جاتی ہے. کیا بات کہی جاتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وآتین الزکاۃ واتین اللہ ورسولہ. مال دے اللہ تو زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، نماز کو قائم کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. بے شک اللہ ذوالجلال چاہتے ہیں کہ وہ تم سے رجس کو، نجاست کو دور کر دیں اور تمہیں پاک اور طاہر، صاف اور پاک کر دیں. اے اہل بیت تمہارا نامہ اعمال دھو دیں، ناپاکی اور پلیدی کا وہاں کوئی تاثر قائم نہ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سارا خطاب کس کو ہے؟ براہ راست ازواج مطہرات کو ہے. اس لیے اہل بیت میں یہاں سب سے پہلے اول والا میں ازواج مطہرات مراد ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کے علاوہ بھی جس کو نبی علیہ السلام اہل بیت کہیں یا صحابہ کرام جس کو اہل بیت کہیں، ہم ان کو بھی اپنا اسی فہرست میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں اور کرتے ہیں، اس کو فہرست میں شامل کرتے ہیں.
چنانچہ حدیث میں ہے، حضرت ام سلمہ ہی کی حدیث میں رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ میرا ہی گھر تھا جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، میرے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ آیت آخر تک۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ادعوا لی الحسن والحسین وفاطمہ وعلی، میرے لیے بلاؤ علی کو بھی، حسن کو بھی، حسین کو بھی، فاطمہ کو، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب حضرت ام سلمہ نقشہ بیان کرتی کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو پاس بٹھایا، سامنے حضرت حسن اور حسین بیٹھے، حضرت علی نبی علیہ السلام کے پیچھے تھے، آپ نے ایک چادر اوپر لی، آپ نے ایک چادر اپنے اوپر لی اور چادر لے کے کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آگے بڑھی اور آپ عرض کرتی ہیں حضور کیا میں ان میں نہیں ہوں، میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا انہیں فرمایا کہ تو ہے، انت علی خیر، تو بھلائی پر ہے، خیر پر ہے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ گویا آیت تو اتری ہے ازواج مطہرات کے بارے میں، اور ان کو اس آیت کا مصداق بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ کیا دھاندلی ہے کہ جو آپ کی دعا کی وجہ سے اہل بیت بنے ہیں ان کو تو اہل بیت سمجھ لیا جائے اور جو گھر والے ہیں ان کو خارج کر دیا جائے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ انصاف کی بھی کوئی آخر دنیا ہے اور اس کی بھی کوئی قدر و منزلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو اہل بیت کہا ہے، قرآن مجید کا سارا سیاق بتلاتا ہے کہ اس کے مخاطب کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں، ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے حضرت علی بھی اہل بیت ہے، حضرت حسن بھی اہل بیت ہے، حضرت حسین بھی اہل بیت ہے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تو اہل بیت ہے ہی۔ ہم ان سب کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں جامع اپنے طبرانی کبیر میں صحیح سند کے ساتھ یہ منقول ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، جب حضرت علی شہید ہوئے تو اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفے کی جامع مسجد میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں انہوں نے کیا کہا؟ لفظ ہے راوی کے، قام خطیبا یا اہل العراق اتقوا اللہ فینا، اور عراقیو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ عراقی بے وفا تو تھے ہی نا، باپ سے بھی بے وفائی کی، اور جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی اس وقت بھی بے وفائی کی، سمجھے؟ جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کی اس وقت بھی بے وفائی کی، اور پھر بے وفائی کی انتہا کر دی کس وقت؟ حضرت حسین کو بلانے کے بعد۔ اسی کے پیش نظر حضرت حسن کہتے ہیں کہ یا اہل العراق اتقوا اللہ فینا فإنا امراؤکم وضیفانکم انا اہل البیت، ہم تمہارے امیر بھی ہیں، ہم تمہارے مہمان بھی ہیں، مدینہ چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، تمہارے گویا کے مہمان بھی ہیں، تمہارے امیر بھی ہیں، اور پھر ہم اہل بیت میں سے اللہ سے ڈرو ہمارے بارے میں۔ الذین قال اللہ تعالی فیہم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور پھر یہ آیت تلاوت کی کہ ہم ان اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی اور اسی طرح واز کروایا تو راوی کا بیان ہے ابو الجمیلہ کا، فما زال یومئذ یتکلم حتی ما رأیت احدا فی المسجد باکیا، جتنے تھے مسجد میں سب رو رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کو سننے کے بعد، ان کا واز سننے کے بعد سامعین اتنے متاثر ہوئے کہ سب رو رہے تھے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ تھا
کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں ہیں، حضرت حسین اہل بیت میں ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے، ہم کیوں نہ مانیں؟ ہم کون ہوتے ہیں نہ ماننے والے ہیں؟ بلکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح مسلم میں، حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا خطیبا، کہ نبی علیہ السلام ایک روز نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ہم کہاں تھے؟ خم کے مقام پر۔ وہ غدیر خم کا مسئلہ جو آتا ہے، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ خیر، خم کے موقع پر ہم تھے، نبی علیہ السلام بین مکہ والمدینہ فحمد اللہ وثنى علیہ ووعظ وذکر، نبی علیہ السلام نے وہاں واعظ ارشاد فرمایا، بہت سے نصائح فرمائے۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، الا ایھا الناس، لوگو فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجب، کہ لوگو ممکن ہے کہ اللہ کا رسول یعنی اللہ کی طرف سے مجھے بلاوا آ جائے اور میں اس پہ لبیک کہہ دوں، کیونکہ رسول کو اختیار ہوتا ہے، اللہ رسول کو اختیار دیتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اب دنیا کو چھوڑ کے میرے پاس آنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ اختصاص ہے اللہ رب العزت کے انبیاء اور رسل کا۔ تو اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، اور ہوا بھی اسی طرح کہ جس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر سکرات الموت کی کیفیت طاری تھی، اور اس وقت آپ ارشاد فرما رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، تو میں نے یہی سمجھا کہ آپ سے کہا جا رہا ہے اور آپ فیصلہ تر فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ سے اذن لیا جا رہا ہے، آپ سے اجازت لی جا رہی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو ثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولها کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس پہ تمسک کرو، اس پہ عمل کرو۔ ثم قال وأہل بیتی، اور دوسرا میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوسرا کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ وہ سنتی کے لفظ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، یہ غدیر خم کے موقع پر ہے۔ وہاں آپ نے فرمایا دوسرا میں آپ کے پاس اہل بیت کو چھوڑ رہا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ یہ جملہ کہا، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ کو یاد کرو میرے اہل بیت کے بارے میں، اللہ کو یاد رکھنا میرے اہل بیت کے بارے میں، اللہ کے لیے خیال رکھنا دوسرے لفظوں میں میرے اہل بیت کے بارے میں۔ اللہ اکبر، 3 بار آپ یہ فرمایا۔ فقال له حسین ومن اہل بیت یا زید، شاگرد کہتا ہے حضرت زید بن ارقم سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب اہل بیت کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیت ہی، کیا نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات آپ کے اہل بیت میں نہیں ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیت ہی، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نساء آپ کی اہل بیت ہیں، کہتے ہیں ولیکن اہل بیت ہی من حرم الصدقۃ بعدہ، بلکہ اہل بیت جس سے مراد نبی علیہ السلام نے یہاں مراد لی ہے وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت وہ ہیں جس پر صدقہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ مجھ پر صدقہ حرام ہے اور میرے اہل بیت پر بھی، وہ کون ہیں؟ اولاد علی ہیں، وہ اولاد عباس ہیں، ان پر صدقہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حرام۔ تو ان کو بھی یعنی اولاد حضرت علی کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، اور اسی طرح ازواج مطہرات بھی، یہ سب نبی علیہ السلام کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میرے ابا جی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کی ایک دفعہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، خیرکم حدیث ہے نا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، یہاں پھر وہی مسئلہ ہے،
تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہے. کون مراد ہے؟ بیوی. اور پھر فرمایا میں اپنی بیویوں کے بارے میں تم میں سے سب سے بہتر میرا معاملہ ہے، اور تھا بھی سب سے بہتر معاملہ، اس میں کوئی شک اور کوئی ریب کی گنجائش ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی، اور ساتھ یہ کہ شرکم خیرکم خیرکم لآلی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات کے لیے ایک باغ وقف کیا جو بعد میں فروخت کیا گیا تو 40,000 دینار اس کی قیمت تھی. 40,000 دینار اس کی قیمت تھی. تو وہ کس کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وقف کیا رضی اللہ تعالی عنہ؟ اہل بیت ازواج مطہرات کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے، باقی کے لیے نہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات اول والا میں شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت قرار دیا ہے. رہ گئے ان کے مناقب. ازواج مطہرات کے مناقب تو یہاں سے انہی آیات سے واضح ہو جاتے ہیں، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب تو سورت نور سے ہی واضح ہو جاتے ہیں. اور بہت سی احادیث ہیں جو حضرت عائشہ کے فضائل اور ازواج مطہرات کے فضائل میں. اسی طرح حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت سیدہ فاطمہ، ان کے فضائل میں مستقر روایات. اور یہ ایک ایک شخصیت کے فضائل ایک ایک موضوع کی حیثیت رکھتے. اسی لیے میں نے ابتداءً کہا تھا کہ ساری باتوں کا استیاب اس موضوع میں اس وقت 1 گھنٹے کی گفتگو میں نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اب اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. کبھی اللہ نے موقع عطا فرمایا تو فضائل کی بات بعد میں کریں گے انشاءاللہ العزیز. آج تو میں نے اسی پہ اکتفا کی ہے کہ اہل بیت کون ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اور یہ سمجھ لیں تو ہمارا بہت سا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ آ سکتا ہے، اور بہت حد تک یہ تفریق اور انتشار اس سے بھی ہم بچ سکتے ہیں. اللہ ہمیں اختلاف اور انتشار سے بچائے. تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور فرمانبردار بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.